السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید اختر ندوی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اہم ٹاپک کو لے کر، ایک اہم سوال کو لے کر۔ وہ سوال جو عام ذہنوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ سارے مذاہب اور سارے دھرم لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، تو پھر ہم اسلام مذہب کی ہی پیروی کیوں کریں اور صرف اسلام دھرم کی اتباع کیوں کریں؟ کیا ہم دیگر مذاہب میں سے کسی مذہب کی اتباع نہیں کر سکتے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام محض برائیوں سے بچنے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی سے، یعنی انڈیویژول اور سوشل لائف سے برائیوں کو خارج کرنے اور برائیوں کو دور کرنے کی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ عملی طور پر گائیڈنگ اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، ایک آسمانی مذہب ہے، اور یہ مذہب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے، ایک رہنمائی ہے، ایک گائیڈنگ ہے۔ اسی لیے اسلام انسانوں کے ذہنوں کو، انسانوں کی فطرت کو دیکھتے ہوئے احکامات دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سارے مذاہب میں چوری اور ڈاکہ زنی کو ایک برا عمل کہا گیا ہے، لیکن کسی بھی مذہب میں یہ بات نہیں بتلائی گئی کہ چوری اور ڈاکہ زنی سے کیسے معاشرے کو محفوظ رکھا جا سکے، اور جس معاشرے میں چوری اور ڈاکہ زنی جیسے جرائم فروغ پا رہے ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جا سکے۔ لیکن اسلام نے رہنمائی یہاں پر کی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ چوری اور ڈاکہ زنی کو معاشرے سے بالکل ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اسلام نے مختلف تجاویز دی ہیں، مختلف اقدامات اختیار کیے ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ اسلامی شریعت اور اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ مسلم معاشرے میں جو بھی شخص مالدار سمجھا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس 85 گرام سونے کی مالیت کے برابر مال ہو، اس شخص کو چاہیے کہ ہر سال اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرے، یعنی غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، اور جو زکوٰۃ کے مصرف سمجھے جاتے ہیں اسلامک اصطلاح میں، ان کو 2.5% مال نکال کر کے ان کو دیا جائے۔ تو اگر زکوٰۃ کے نظام کو اور سسٹم کو مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے تو چوری اور ڈاکہ زنی، جو کہ اصل وجہ ہے، چوری اور ڈاکہ زنی ختم ہو جائے گی۔ چوری اور ڈاکہ زنی اس لیے ہوتی ہے چونکہ معاشرے میں بہت سارے غریب لوگ، بہت سارے لاچار اور مجبور لوگ پائے جاتے ہیں، تو غربت اور افلاس اصل وجہ ہے چوری اور ڈاکہ زنی کی۔ دوسری طرف اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جو چوری کریں ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جزاء بما كسبا نكالا من الله، یہ ان کے کیے ہوئے جرم کی سزا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی زبردست طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ تو اسلام نے یہ حکم دیا، اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 10 درہم کے بقدر مال چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بہت سارے غیر مسلم یہ کہیں گے کہ یہ تو ظالمانہ اور وحشیانہ قانون ہے، اور وہ اسلام کو ظالم اور وحشی مذہب قرار دینے پر مصر ہوں گے، لیکن یہ بات غیر حقیقی ہے اور ان کی یہ سوچ غیر حقیقی ہوگی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت اگر چوری کی سزا کو نافذ کر دیا جائے، اور مثال کے طور پر امریکہ کو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں جرائم کی، چوری کی، ڈاکہ زنی کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، دیگر کنٹریز سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بہت سارے غیر مسلم اس کو ظالمانہ اور وحشیانہ قانون کہیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، ماڈرن ایج میں اور 20ویں صدی میں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ تو ایک ظالمانہ اور وحشیانہ مذہب ہے، لیکن ان کی سوچ غیر حقیقی ہے اور حقیقت سے بہت دور ہے۔
فرض کریں کہ امریکہ میں اس قانون کو نافذ کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف زکوٰۃ کے نظام کو، زکوٰۃ کے سسٹم کو مکمل طور پر نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی ہر مالدار شخص جو صاحب نصاب ہے اسلامی شریعت کی روح سے، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اور دوسری طرف ہر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ کیا چوری اور ڈاکہ زنی کی جو شرح ہے وہ کم ہوگی یا اسی حال پر باقی رہے گی؟ ہر عقل مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اس طریقے سے زکوٰۃ کے نظام کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے، دوسری طرف چوری اور ڈاکہ زنی کرنے والے کو سخت سزا دی جائے، تو چوری اور ڈاکہ زنی بالکل معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ محض ایک خیالی بات نہیں ہے، بلکہ تاریخ نے اس کو ثابت کیا، تاریخ میں یہ بات ریکارڈ ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بطور خاص حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ کے نظام کو اس طریقے سے معاشرے میں نافذ کیا گیا تھا کہ لوگ اپنے زکوٰۃ کا مال لے لے کر پھرتے تھے، اور کوئی بھی غریب شخص، کوئی بھی مفلس زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی کہ زکوٰۃ کے نظام کو مکمل طور پر نافذ کیا گیا تھا، اور ہر شخص جو مالدار سمجھا جاتا ہے وہ زکوٰۃ نکالتا تھا، اسی لیے کوئی بھی شخص غریب باقی نہیں رہا تھا، اور معاشرے سے، شہر سے، ملک سے غربت کا اور افلاس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کا جواب خود قرآن مجید دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ تاکہ جو مال ہے وہ مالداروں کے درمیان ہی گھومتا نہ رہے، مالداروں سے نکل کر غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کے پاس بھی جائے۔ اگر زکوٰۃ کا نظام مکمل طور پر نافذ نہیں ہوتا ہے، یا اگر کوئی معاشرہ اور معاشرے کے لوگ زکوٰۃ کے نظام پر عمل نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو وہ مال مالداروں کے پاس ہی باقی رہ جاتا ہے، غریبوں کو حق نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر سال 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے مذاہب کی تعلیم ہے کہ عورتوں سے چھیڑ چھاڑ اور ان کی عصمت دری کرنا، ان کا ریپ کرنا، یہ ایک غیر انسانی عمل ہے، یہ درندگی والی بات ہے، لیکن کسی بھی مذہب میں یہ بات نہیں بتلائی گئی کہ کیسے اس برائی کو دور کیا جائے، اس جرم کو کیسے معاشرے سے ختم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اسلام مذہب نے یہ تعلیم دی اور عملی طور پر یہ رہنمائی دی ہے کہ کس طریقے سے ان جرائم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ حجاب یعنی پردے کو اپنایا جائے۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور جب کسی غیر محرم خاتون پر نگاہ پڑے تو فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے سارے اعمال سے واقف ہے۔ تو قرآن مجید نے سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ وہ غیر محرم خواتین پر نگاہ نہ ڈالیں، اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص غیر محرم خاتون پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اگر وہ شخص دوبارہ اس غیر محرم خاتون پر نگاہ ڈالتا ہے، بالقصد اور بالارادہ ڈالتا ہے، تو اس پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ مردوں کے بعد اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو نقاب اوڑھ لیا کریں، اپنے اوپر کوئی چادر بڑی سی ڈال لیا کریں تاکہ ان کے جسم کی نمائش نہ ہو سکے، پردے کا پورا خیال ہو۔ اور قرآن مجید نے یہ حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسری صورت کے اندر یہ حکم دیا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین لهم وکان اللہ غفورا رحیما۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو یہ حکم دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، کسی ضروری کام سے نکلیں، تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ کیوں؟ اس کا جواب خود قرآن نے دیا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ لَهُمْ، کہ ان کو پہچانا جا سکے معاشرے میں شریف خواتین کے طور پر، اور کوئی بھی شخص ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اگر حجاب کو مکمل طور پر اپنایا جاتا ہے اور اسلامی حجاب جو اسلام نے بتلایا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، تو بہت حد تک بدنگاہی سے اور عصمت دری جیسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بتلایا کہ نقاب اوڑھنا یا پردے کا اہتمام کرنا یہ شریف خواتین کی علامت ہوتی ہے۔ مثال سے ایک بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ دو جڑواں بہنیں ہیں، دونوں خوبصورت ہیں اور دونوں کسی جگہ جا رہی ہیں۔ چوراہے پر کچھ اوباش قسم کے لوگ کھڑے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے کے منتظر ہیں، اور ایک لڑکی جو ہے وہ اسلامی لباس پہنی ہوئی ہے، نقاب پہنی ہوئی ہے، اور دوسری لڑکی منی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، یعنی معمولی کپڑے پہنی ہوئی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ وہ اوباش، وہ شریر قسم کے لوگ کس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ وہ خاتون جو غیر شریف معلوم ہوتی ہے، شریف معلوم نہیں ہوتی، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو گویا کہ نقاب اور پردہ ایک حفاظتی حصار ہے، یعنی عورتوں کی عصمت اور عورتوں کی عزت کی حفاظت کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے حکم دیا کہ پردے کا لحاظ کیا جائے۔ اور دوسری طرف پردے کا حکم کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ اگر کوئی شخص جو شادی شدہ ہے، اگر وہ عصمت دری کرتا ہے، کسی خاتون کا ریپ کرتا ہے، تو اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ شخص شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ سنسار کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے اسلام یہ قانون طے کرتا ہے کہ اس کو 100 کوڑے سزا کے طور پر مارے جائیں گے۔ تصور کیجئے، فرض کیجئے کہ امریکہ میں جو ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ جرائم وہیں پائے جاتے ہیں، اگر وہاں اس نظام کو نافذ کر دیا جائے، یعنی ہر خاتون اسلامی لباس میں ملبوس ہوتی ہے اور پردے کا لحاظ کرتی ہے، اور دوسری طرف ہر گناہ کرنے والے شخص کا، ریپسٹ کا، یہ ان کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، تو آپ یہ بتلائیے کہ کیا وہاں سے یہ جرم ختم ہوگا یا اپنے حال پر باقی رہے گا؟ ہر انسان یہ کہے گا کہ وہاں سے اس طرح کے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک محکم قانون ہے، ایک زبردست نظام ہے جس کے ذریعے سے معاشرے سے برائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ لباس ایسا استعمال کیا جائے جس سے ستر پوشی ہو، اور خواتین کو بطور خاص اس طرح کا لباس استعمال کرنا چاہیے جس سے ان کے حسن کی نمائش نہ ہو سکے اور پورا جسم مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہو۔ اب نقاب میں یا ستر پوشی میں اجازت ہے کہ آپ چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں اور ہاتھوں کی کلائیوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بھی ڈھکنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی مناسب ہے، چونکہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، تو جس کو ایسا محسوس ہو کہ چہرہ بھی ڈھک لینا چاہیے تو ان کے لیے مشورہ یہی کہ چہرہ بھی ڈھک لیں، اور بہتر یہی ہے آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بہرحال نقاب اور چادر اوڑھ کر نکلنا یہ بہت ضروری ہے، ستر پوشی کا سامان اسی میں ہے، اور اسی سے فتنے سے اور برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی ایک رپورٹ میں پیش کرتا ہوں، 1990 کی FBI کی رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کرائم ریٹ وہاں کیا تھا اس وقت۔ 1990 کی FBI کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اس سال ریپ کے اوسطاً 1900 واقعات پیش آئے۔ امریکی محکمہ انصاف کے نیشنل کرائم سروے بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق 1996 میں ریپ کے 3,60,000 واقعات کی رپورٹ کی گئی۔
گویا امریکہ میں اس سال ہر 32 سیکنڈ کے بعد ریپ کا ایک واقعہ پیش آیا۔ اسی طریقے سے 1990 کی رپورٹ کے مطابق وہاں عصمت دری کے جتنے واقعات کی رپورٹ کی گئی ان کے مجرموں میں سے صرف 10% یعنی 10% لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جو زانیوں کی کل تعداد کا صرف 1.6% ہے، یعنی 50% لوگوں کو مقدمے کی نوبت آنے سے پہلے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ایک شخص 125 مرتبہ یہ جرم کرتا ہے یعنی ریپ کرتا ہے تو اسے صرف ایک بار سزا ملنے کا امکان ہے۔ غور کیجئے کہ کرائم ریٹ کتنا بڑھا ہوا ہے، اور اب تو امریکہ کے اندر ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ اس کے پرسنٹیج میں اضافہ ہو گیا ہو۔ اس لیے اسلام یہ قانون دیتا ہے، یہ اسلام نظام پیش کرتا ہے کہ ایک طرف خواتین پردے کا مکمل لحاظ کریں اور دوسری طرف اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کو سخت سزا دی جائے تاکہ وہ عبرتناک سزا بنے اور لوگ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلامی قانون کی برکت ہے، یہ اسلام ایک عظیم تحفہ ہے جو انسانیت کے نام دیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عملی رہنمائی ہے، گائیڈنگ ہے، جس پر چل کر ہی معاشرے سے اور اس دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور لاکھوں لوگ امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا